تو دیکھیے ہم بات یہی کر رہے تھے کہ کربلا کے بعد جو حالات پیش آئے اور خاص طور سے عہد یزید کے، تو اب ہم نے عہد یزید والے جو واقعات تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ جی ہاں اچھا، بات یہ تھی کہ اس وقت جو انکار کیا تھا وہ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے، اس کی وجہ یہ ہوئی تھی، یعنی یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی اور نظریہ رکھتے تھے، بات یہ تھی کہ معاویہ نے جب آ کے مدینے میں اعلان کیا تھا کہ اب میں نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا ہے، تو اس وقت ایک بات یہ کہی تھی کہ خلیفہ اول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ تو اس کے اوپر عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ کہا کہ بھئی تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ خلیفہ اول کی سنت ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں، خلیفہ اول نے اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کوئی اپنے بیٹے کو تھوڑی بنایا تھا۔ تو اس پر معاویہ نے کہا کہ انہوں نے ایک اختیار اپنے ہاتھ میں لیا تھا کہ میں خلیفہ مقرر کروں گا۔ ان کو کس نے منع کیا تھا کہ بیٹے کو نہ کریں؟ انہوں نے جس کو مقرر کرنا چاہا اسے کر دیا۔ اب بیٹے کو کیا، بھائی کو کیا، دوست کو کیا، بھتیجے کو کیا، کسی کو بھی کیا تو انہوں نے جس کو چاہا اس کو کیا۔ اب میں نے جس کو مناسب سمجھا میں نے اس کو کر دیا، تو سنت تو انہیں کی ہوئی نا، انہوں نے اپنے بات کا مقرر کیا تھا، میں بھی اپنے بات کا مقرر کر رہا ہوں۔ تو اس وقت عبد الرحمن کو کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا، لیکن یہ ناراض ہو گئے تھے کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ اچھا، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر جو تھے خلیفہ ثانی کے بیٹے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھئی میں کیوں کروں یزید کی بیعت، کیونکہ بات یہ تھی کہ یزید اس قسم کے جتنے بھی پہلے کے معروف لوگ گزرے تھے ان کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے، اس کی اطاعت ہم سے کیوں کروا رہے ہو؟ کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ یزید کو کوئی ایسا برا سمجھ رہے تھے۔ اچھا، دوسری چیز ایک یہ تھی کہ ان کے اپنے بھی کچھ معاملات تھے، لیکن جب یزید نے یہ خط لکھ کے بھیجا تھا ولید ابن عقبہ کو کہ ان چاروں سے بیعت لے لو، تو ولید جو تھا وہ پریشان ہو گیا تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ میں کیسے کروں۔ تو اس نے اس دن مروان ابن حکم کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ مروان ابن حکم جو تھا یہ حکم کا بیٹا تھا جس کو اور اس کے باپ کو رسول اللہ نے شہر بدر کیا تھا، تو وہ واپس مدینے نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن خلافت ثالث جو تھی، تیسری خلیفت جو تھی، اس میں کیونکہ یہ سارے رشتہ داری کا معاملہ تھا تو انہوں نے واپس بلا لیا تھا، تو اس طریقے سے وہ واپس آ گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر باغ فدق بھی اس کو دے دیا گیا تھا، اس کے ساتھ بیٹی کی شادی بھی کر دی گئی تھی، وہ سب پھر الگ تاریخ ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو وہ صورتحال جو تھی اس میں مروان ابن حکم کو بلا کے بٹھایا تھا۔ تو مروان ابن حکم سے جب رائے لی ولید ابن عقبہ نے کہ بھئی ان چاروں کے بارے میں اس طریقے سے یزید کی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بہت ہی سخت ہدایت آئی ہے، تو اس نے کہا کہ جہاں تک عبد الرحمن ابن ابی بکر کا تعلق ہے یا عبداللہ ابن عمر کا، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو چھوڑ دو۔ اور عبداللہ ابن زبیر بے شک تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، اس کو بلاؤ، اور حسین ابن علی کو نہ چھوڑنا۔ تو یہ اس نے رائے دی تھی۔ اور پھر جب ولید کے دربار سے امام واپس آ رہے تھے تو اس وقت بھی مروان نے کہا تھا کہ اگر اس وقت حسین نکل گئے تو پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ یمن زرقہ
تیری یہ مجال کیسے ہوئی؟ تو وہ جو واقعہ ہے وہ ہے. تو ان دونوں سے پھر نہیں بلایا تھا اور اس کو بلایا تھا. وہ ایک لڑکا خلیفہ سویم کا کمسن تھا، اس کو بھیجا تھا کہ مسجد میں یا گھر میں جہاں بھی ہیں حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر ان کو بلا لو. تو وہ پہلے مسجد میں آیا تو اتفاق سے وہاں پر اسے دونوں مل گئے. تو اس نے کہا کہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. جب وہ چلا گیا بتا کے، امام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، تم چلو. تو عبداللہ ابن زبیر نے امام سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کیوں بلایا ہے؟ اس وقت تو ان کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ تو رات ہو گئی. تو آپ نے کہا کہ شاید ان کا بڑا جو ہے وہ نہیں رہا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا عبداللہ ابن زبیر نے کہ آپ کا خیال صحیح ہے، آپ نے کیا طے کیا؟ امام نے کہا میں تو جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ آپ کو قتل کر دیں گے. تو ان کا نہیں، میں انتظام سے جاؤں گا. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں تو ابھی یہاں سے فرار اختیار کرتا ہوں اور معروف راستوں سے بھی نہیں جاؤں گا، غیر معروف راستوں سے مکے چلا جاؤں گا. تو وہ اس وقت مکے چلے گئے تھے. یہ تھا اس میں وہ قصہ. بہرحال تو چلیں، ہم آپ لوگوں نے پوچھا تو بتا دیا. اب بات یہ ہے کہ عہد یزید ختم ہو گیا 3 سال 7 ماہ 22 دن میں، یعنی ربیع الاول 64 ہجری میں. اب جب یزید ایک مرتبہ جہنم واصل ہو گیا تو یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید جو تھا اسے تخت پر بٹھایا گیا. معاویہ ابن یزید ایک عجیب یا قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تخت پر بیٹھتے کے ساتھ ہی صرف ایک خطبہ دیا کہ اگر خلافت اچھی چیز تھی تو ہم نے اس کے بہت مزے لوٹ لیے، اور اگر بری چیز تھی تو اس سے بڑھ کے اور کیا برائی ہو سکتی ہے کہ ہم نے آل رسول کو قتل کیا. پھر اس نے اپنے دادا کو بھی بہت برا بھلا کہا، باپ کو بھی برا بھلا کہا، اور کہا کہ اب میں اس تخت پر کبھی نہیں بیٹھوں گا. اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا تھا. پھر اس کو زہر دے کے بنو امیہ نے قتل کر دیا تھا. لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں بنو امیہ کا جو مرکز تھا وہ بہت کمزور ہو گیا تھا. ایک عرصہ ایسا گزرا کہ مرکز بہت کمزور ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر مروان ابن حکم نے سنبھال لیا تھا. تو اب ہم یہیں سے بات شروع کر رہے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بعد کربلا 64 جی مروان بن حکم شام چلا گیا تھا. مروان بن حکم کو بلا لیا تھا وہاں خلیفہ بنانے کے لیے، کیونکہ معاویہ اس کا یزید کا بیٹا تو بیٹا نہیں. تو اب بنو امیہ کے پاس جو سب سے زیادہ کام کا آدمی تھا وہ یہی تھا. بہرحال یہ ایک الگ قصہ ہے کہ جس وقت معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا تھا تو مروان ابن حکم بہت ناراض ہوا تھا، اور اس نے آ کے کہا تھا کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو میرا حق تھا. تو اس نے کہا تھا کہ تم پریشان نہیں ہو، یزید کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے. اب حالانکہ یہ ایک عجیب بات تھی کہ وہ یزید بہت چھوٹا تھا اس سے، لیکن اب اتفاق ہے کہ وہ ویسے ہی ہوا کہ وہ اس کے بعد مروان ابن حکم ہی بنا، کیونکہ بنو امیہ کی نظر میں اس سے بہتر شخص جو تھا وہ اور کوئی نہیں تھا. تو معاویہ کو بھی یہی نظر آتا ہوگا کہ بھئی اصل سب سے بہتر آدمی تو یہی ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو پہلے کیوں نہ بناؤں. اب اگر وہ مر جاتا اس کی زندگی میں تو ظاہر ہی نہیں بنتا. خیر، تو اب یہ دور ختم ہوا یزید کی موت پر. اب یزید کے بعد مروان ابن حکم کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان، اور عبد الملک ابن مروان کے بعد ولید ابن عبد الملک. یہ تخت پر بیٹھتے رہے. عبد الملک ابن مروان اور ولید ابن عبد الملک. تو اب اس سے یہ اندازہ ہمیں آپ کو دینا ہے کہ امام نے اپنے بعد، یعنی واقعہ کربلا کے بعد اپنے عہد امامت میں 3 سال یزید کا عہد دیکھا. پھر مروان کا زمانہ تو خیر بہت کم تھا، کچھ 6-8 مہینے کا تھا، وہ دیکھا. اور اس کے بعد عبد الملک ابن مروان کا زمانہ دیکھا. عبد الملک ابن مروان نے ہی امام کو شہید کیا تھا، اور عبد الملک ابن مروان کے بعد ولید ابن عبد الملک آیا تھا.
تو اب جب زمانہ آیا مروان کا، تو یہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ اب ایک طرف اہل بیت کے لیے ویسے بھی بنی امیہ کے عہد میں اہل بیت کا چاہنے والا ہونا ہی جرم تھا، ہزاروں قتل کیے جا رہے تھے۔ دوسری چیز ایک یہ ہو گئی کہ کربلا کے واقعے کے بعد ایک دم سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ تیسری چیز جو ہم اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر رہے ہیں وہ ہے مختار ثقفی کا معاملہ۔ یہ بھی امام ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس آپ کہیں تو کل نے بات یہ ہے کہ مختار ثقفی کے لیے بہت عرصے سے مختار نامہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں، پھر اس کے اوپر فلمیں بھی بن گئی ہیں اور لوگوں کو زبانی یاد بھی ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو اپنے پروگرام میں شامل نہیں کیا تھا۔ لیکن مختار ثقفی کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے، دوسری شخصیت سلیمان ابن سرد خزائی، ان کا عموماً ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اور ابراہیم ابن مالک اشتر، ابراہیم ابن مالک اشتر کا ذکر کافی حد تک مختار کے ساتھ آ جاتا ہے، لیکن ان کی خاص حیثیت ہے سلیمان ابن سرد خزائی کی۔ پہلا خط جو امام حسین کو بھیجا گیا تھا وہ سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر سے ہی بھیجا گیا تھا، تو اس حساب سے ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جنگ انہوں نے لڑی تھی جو کہ جنگ عین الورود کہلاتی ہے، تو جنگ عین الورود ہمیں پڑھانا ہے آپ لوگوں کو، اس کے اوپر گفتگو کرنا ہے، اور یہ بھی سمجھیے اسی زمانے کی بات ہے۔ تو جنگ عین الورود پر آ جائیں گے ہم، مختار کو چھوڑ دیں گے بیچ سے۔ لیکن مختار کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت حضرت مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے تھے اس وقت مختار قید تھے، مختار کو قید کر لیا گیا تھا، اور کافی عرصے کے بعد مختار چھٹے تھے، امام حسین شہید ہو گئے تھے تو وہ نصرت کے لیے نہیں جا سکے تھے، لیکن ان کے نکلنے کے بعد ان کی ایک تاریخ ہے جس میں انہوں نے بنو امیہ سے جنگ کی اور کوفے کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ ابن زیاد سے جنگ ہوئی، اس کو قتل کیا، پھر جو کربلا کے قاتل تھے ان کو گرفتار کیا، لے لیے، ان کے سر بھیجے امام کی خدمت میں، تو وہ سارے واقعات آپ لوگ سنتے ہیں۔ لیکن صورت یہ ہے کہ مختار ثقفی کی جب حکومت قائم ہوئی تھی تو کوفے میں ابن زیاد کا زمانہ تھا، اس میں تو شیعوں کی بہت بری حالت تھی، سب زندانوں میں تھے یا قتل کر دیے گئے تھے یا زبردستی کربلا بھیجے گئے تھے لشکر میں یا شامل کر کے عمر ابن سعد کے، تو وہ سب تو ان کے ساتھ ہو چکا تھا، اور زیادہ تو لوگ روپوش ہو گئے تھے، باہر نکل گئے تھے۔ لیکن اب جب مختار کی حکومت ہوئی تو ظاہر ہے کہ ان کو تھوڑا سا سکون ملا تھا، لیکن مختار کے بعد وہ پھر تتر بتر ہو گئے۔ ادھر جنگ حرہ کے بعد مدینہ ویران ہو گیا، اور کربلا کے بعد جو اثرات ہوئے تھے وہ اپنی جگہ ہوئے تھے۔ تو اس اعتبار سے امام سجاد علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ آپ نے کا ایک جملہ ہم بیان کریں جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس حالت میں عالم اسلام پہنچ گیا تھا۔ آپ نے ایک مقام پر یہ کہا تھا کہ اس وقت حق کی آواز بلند کرنے والے عالم اسلام میں میرے ساتھ 20 افراد بھی نہیں، تو اب جس کے ساتھ 20 افراد نہ ہوں اور زمانہ مخالف ہو اور وہ زمین پر اللہ کی حجت ہو، اس کو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا ہو، اس کو آگے بڑھانا ہو، پیغام رسالت کو عام کرنا ہو اور دین و شریعت کو محفوظ رکھنا ہو، جبکہ اس کے ساتھ 20 افراد بھی نہ ہوں، اور وہ قید و بند کی صحبت بھی برداشت کر رہا ہو، زندان سے رہا بھی ہو گیا ہو تو جاسوسوں کے درمیان گھرا ہوا ہو، اور کسی طریقے سے ان کو یہ موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ امام سجاد کی زندگی میں دعاؤں کا جو ایک خاص پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اس عہد میں کوئی تقریر یا خطبے کی شکل میں تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ امام امیر المومنین کا زمانہ بھی اس طریقے کے 25 سال گزرے تھے، کیونکہ ان کے خطبے تو خلافت ظاہری کے زمانے کے ہیں۔ جس زمانے میں خلافت ظاہری نہیں تھی اس زمانے میں تو کوئی آپ کو ممبر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی کہ آپ ممبر پر بیٹھ کے کوئی خطبہ دے سکیں،
تو آپ منبر کو پکڑ کے دعا پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، صحیفہ علوی پورا آپ کی دعاؤں کا ہے۔ تو یہی طریقہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اختیار کیا تھا کہ دعاؤں کے ذریعے معرفت کا سبق، دعاؤں کے ذریعے توحید کا درس، دعاؤں کے ذریعے لوگوں کی تعلیم اور دعاؤں کے ذریعے تفسیر قرآن آپ کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے دعاؤں کے ذریعے بہت کام کیا، لیکن دعاؤں کے ذریعے کام کرنے کے بعد جو آپ نے طریقہ اختیار کیا وہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ سمجھیں 35 سال 30 سال جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حق کی آواز بلند کرنے والے 20 بھی نہیں رہ گئے ہیں، وہی امام کا زمانہ تھا کہ آپ نے اتنے مومنین جمع کر دیے، اتنا بڑا کام کر دیا کہ اب امام باقر علیہ السلام کو پوری یونیورسٹی کھولنا پڑ گئی۔ اتنا بڑا کام امام زین العابدین نے کیا، معمولی کام نہیں کیا۔ تو اتنی عظیم خدمت امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ امام صادق کا مدرسہ، امام باقر کا مدرسہ، ہزاروں کی تعداد میں افراد مومنین، وہ کہاں سے چلے اس وقت کہ جب 20 بھی نہیں تھے۔ تو یہ سب پیدا کس نے کیا؟ یہ سب امام زین العابدین علیہ السلام نے پیدا کیا۔ جی، بی بی زینب کا کردار اپنی جگہ، اور اس کے بعد جو خواتین میں بہت کافی کام آپ نے کیا ہے، لیکن آپ کا زمانہ بہت لمبا نہیں چلا تھا، اور جناب زینب واقع کربلا کے بعد تھوڑی عرصے زندہ رہی تھیں۔ اور دوسری چیز ایک اور تھی کہ اس زمانے میں جو صورتحال تھی، جس طریقے سے امام کو چلنا پڑتا تھا، جس احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا، اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو رکاوٹیں تھیں۔ ہمارے پاس امام حسین کا جو مقصد قیام تھا، جو واقعات کربلا تھے، جو کچھ وہاں سے پیغام ملا تھا، اس کو عام کرنے میں جناب زینب کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہ کربلا کے بہت سے ہی شروع ہو گیا، مطلب کوفے اور شام میں بھی ہے۔ وہ پھر کبھی موقع ہوگا تو ہم گفتگو کریں گے کہ وہ تو کوفے سے، بلکہ کربلا سے ہی جناب زینب نے کس طریقے سے گفتگو شروع کی تھی۔ ہاں، تو وہ تو پھر ایک بالکل ہی الگ چیز ہے۔ لیکن اب جو ایک لمبا عرصہ بحیثیت امام کی ذمہ داری تھی، اس کو تو ظاہر ہے امام کو پورا کرنا تھا۔ تو اب ہم اس میں یہ بتا رہے تھے کہ اتنا بڑا انقلاب امام کی زندگی میں آ گیا کہ ایک تعجب خیز بات کہ ایک دم سے اتنی کایا پلٹ کیسے ہو گئی۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگلے ہفتے کو کریں گے، لیکن آج اس کی تھوڑی سی ایک تمہید ہم آپ کو بتا دیں کہ امام نے کیا کیا امور انجام دیے۔ پہلی چیز ہم نے جیسے کہا کہ دعاؤں کے ذریعے درس دیے۔ دوسری چیز امام نے ایک خاص کام یہ کیا کہ خاص مومنوں کے درس نہیں رکھے، مومنوں کے مجمع جمع نہیں کیے، بلکہ عام مسلمانوں کو دروس میں مدعو کیا۔ اور آپ کے دروس میں سمجھیں کہ توحید کی تعلیم، نبوت کی تعلیم، قرآن کی تفسیر، فقہ کی تعلیم، یہ سب چیزیں اتنی دی گئیں کہ بعد میں جو فقہا پیدا ہوئے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نام مشہور نہیں، کہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے فقہا کی عالم اسلام کے، تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ 4 فقہ عام ہیں، ایک حنفی فقہ ہے، ایک شافعی ہے، ایک حنبلی ہے، ایک مالکی ہے۔ لیکن ایسے فقہا عالم اسلام میں 50 سے زیادہ پیدا ہوئے ہیں، صرف یہی 4 نہیں ہیں۔ ان 4 کے ساتھ یہ آسانی تھی کہ ان کی فقہیں درباروں میں مان لی گئیں، بادشاہوں نے ان کی حمایت کی تو یہ رہ گئے، ورنہ بڑے بڑے فقہا اس سے پہلے گزرے ہیں۔ تو اوزاعی ہیں، سفیان ثوری ہیں، محمد ابن اسحاق ہیں، اور اس طریقے سے بہت سے لوگ گزرے ہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ دروس کا اور دین کی نشر و اشاعت کا کام شروع کیا،
تو آپ کے گرد لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، اور اس میں جو عامت المسلمین کے بڑے بڑے صاحبان علم آج مشہور ہیں، جن کے ابھی ہم نے نام لیے، اوزاعی، محمد ابن اسحاق، شہاب زہری، سفیان ثوری، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عالم اسلام میں پہلی صدی کے بہت بڑے علماء سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سب امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اچھا، اس کے بعد ایک جماعت وہ تھی کہ جو مومنین کی تھی، وہ الگ امام کی شاگردی میں تھی۔ پھر کچھ افراد وہ تھے کہ جو اصحاب رسول تھے، کچھ اصحاب امیر المومنین تھے، وہ امام کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر ایک چیز اور تاریخ میں ملتی ہے کہ امام اپنی خاص محنت کی کمائی سے غلام اور کنیزیں خریدتے تھے، اور ان غلاموں اور کنیزوں کو اتنی دینی تعلیم دیتے تھے کہ وہ اپنے زمانے میں مبلغ بن جاتے تھے، اس کے بعد ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے بہت سے غلام اور کنیزیں، اور اس کا تذکرہ ہم لوگوں کی کتابوں میں کم ملتا ہے۔ ڈاکٹر طہا حسین ایک مشہور دانشور ہیں مصر کے، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ عالم اسلام کے پہلی صدی کے علماء میں ایک بڑی تعداد ان غلاموں اور کنیزوں کی ہیں جنہیں امام زین العابدین نے آزاد کیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم کچھ لوگوں کے ابھی ذکر کرتے ہیں، پھر بعد میں بتائیں گے ان کی تفصیل۔ آپ کے پاس جیسا بھی ہم نے کہا، شہاب زہری یہ ایک بہت بڑا فقیہ ہے اور عامت المسلمین کا عالم ہے، لیکن یہ امام کا بہت زیادہ معتقد تھا کسی زمانے میں، بعد میں پھر بادشاہوں نے اس کو خرید لیا تھا، لیکن ایک زمانے میں بہت زیادہ امام کے قریب رہتا تھا۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے، وہ ہم بیان کر دیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کی صورتحال کیا تھی، علمی سطح عام مسلمانوں کی کیا تھی، علماء کی کیا تھی، اور اس کے بعد پھر امام نے کس طریقے سے اس سطح کو بلند کیا تھا۔ تو ایک خاص واقعہ ہے، یہ شہاب زہری جو ہیں یہ اتنا زیادہ امام کے معتقد تھے کہ لوگ ان کو طعنہ دیتے تھے کہ تمہارے نبی کہاں ہیں۔ امام کے لیے یہ طعنہ ان کو دیا جاتا تھا۔ تو کیونکہ یہ اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، تو ان کا اس زمانے کے علماء و فقہا کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بہت ہوتا تھا، تو روزانہ یہ امام کی خدمت میں آتے تھے اور بہت کچھ سیکھ کے جاتے تھے۔ تو ایک دن یہ جب امام کی خدمت میں آئے تو دیر میں آئے، تو امام نے پوچھا کہ کیا بات ہے زہری، آج دیر کیسے ہو گئی؟ تو زہری نے کہا کہ میں مسجد نبوی میں تھا، کیونکہ سب مدینے میں ہوتا، مسجد نبوی میں تھا اور وہاں پر دیگر علماء جمع ہو گئے تھے، تو ہم لوگ ایک بحث میں پڑ گئے تھے، اس میں دیر لگ گئی۔ تو ہم نے کہا کیا بحث تھی؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ بحث یہ تھی کہ شریعت اسلامیہ میں ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی واجب روزے ہیں یا نہیں؟ تو امام نے پوچھا کہ پھر کیا طے ہوا؟ کہا کہ ہم لوگ سب بحث کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ شریعت اسلامیہ میں صرف ماہ رمضان کے روزے واجب ہیں، باقی کوئی روزے واجب نہیں ہیں۔ تو امام نے کہا کہ غلط فیصلہ ہوا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ شریعت اسلامیہ میں 10 قسم کے روزے واجب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یمنا شوزر یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا تھا، یہ کیسے آپ نے کہا؟ تو آپ نے کہا 10 قسم کے روزوں کی قرآن میں آیتیں موجود ہیں۔ پھر آپ نے 10 آیتیں قرآن کی پڑھی ہیں اور ہر آیت کے ذیل میں ایک قسم کے روزے کی بات کی تھی، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم بتائیں۔ تو آپ نے کہا کہ 10 قسم کے روزے واجب ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ ایک ہی روزہ واجب ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کون جمع ہوا تھا؟ فقہا۔ قرآن میں روزوں کا ذکر ہے، لیکن
ان کی نظر میں نہیں تھے، تو امام نے ان کو 10 قسم کے روزوں کی پوری گفتگو بتائی تھی. اب وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ بتائیں گے کہ وہ کون کون سے 10 روزے ہیں. اور امام نے تو ہر روزے کے بارے میں آیت بھی پڑھی تھی، تو اگر موقع ہوا یا آپ لوگوں کو دلچسپی ہے تو پھر ہم وہ نوٹ کر کے لے آئیں گے ہر روزے کے بارے میں کون سی آیت ہے. تو اس طریقے سے امام نے لوگوں کے سطحی جو علمی سطح تھی اس کو بلند کیا تھا. اب اس میں جو امام کے وہ ساتھ بیٹھنے والے کہ جنہوں نے بعد میں دین کی خدمت کی اور جن کی وجہ سے دین مزید آگے بڑھا، اس میں چند افراد ہیں جن کے ابھی ہم آپ کو نام صرف بتا رہے ہیں. ایک شخص جس کا نام سب سے زیادہ سر فہرست ہے وہ صحابی رسول ہیں، اور وہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ کون سا صحابی ایسا ہے کہ جو امام باقر علیہ السلام کے ذریعے جس کو سلام بھجوایا تھا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری. تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام سجاد سے بہت علوم سیکھے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک صحابی رسول ہیں عامر ابن واصلہ کنانی. عامر ابن واصلہ سے لکھیے گا، کنانی ان کے قبیلے کا نام ہے، قبیلہ بنی کنان. عامر ابن واصلہ کنانی یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رسول اللہ کے بعد سب سے آخر میں جس صحابی کا انتقال ہوا ہے، یعنی جب صرف ایک صحابی دنیا میں رہ گیا تھا تو یہ عامر ابن واصلہ کنانی تھے. عامر ابن واصلہ کنانی امام کے خاص شاگردوں میں تھے. اچھا، پھر اس کے بعد سعید ابن جہان کنانی، سعید ابن جبیر، ابو خالد کابلی، عاصم ابن اوف شیبانی، ایک امام کے خاص صحابی، ان کا نام آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، ابو حمزہ سمانی. سبحان اللہ، بارک اللہ. جی ہاں، ابو حمزہ سمالی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو 3 اماموں کی صحبت کا شرف بھی حاصل ہوا. ابو حمزہ سمالی کی تعریف کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو حمزہ سمالی اپنے زمانے کے سلمان فارسی ہیں. اور ابو حمزہ سمالی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے 3 بیٹے تھے. حمزہ تو بڑے تھے جن کے اوپر ابو حمزہ ان کی کنیت تھی، پھر طاہر اور منصور، ان کے تینوں بیٹے زید شہید کے ساتھ شہید ہو گئے تھے. تو یہ ایک اہم شخصیت ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم آپ کو بتائیں گے، ابو حمزہ سمالی کے بارے میں بھی اور ابو خالد کابلی کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اور بعض جو امام کے خاص لوگ ہیں. ابھی ہم نے آپ کو سعید ابن جبیر کا ذکر کیا، یہ ایک الگ شخص ہیں، ان کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ امام کے وفادار آدمی تھے یا نہیں تھے، اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں. تو یہ ایک پہلو ہے امام کی زندگی کا جس نے ایک پورا عالم اسلام کا نقشہ ہی بدل دیا.